سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ منتمس جناب محترم علامہ وسیم احمد قاری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ استقبال بلند آواز نعروں سے کیجئے گا، نعرہ تکبیر، بچوں کی آواز آتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ ملتے پڑھیے، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، میلاد ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب تشریف لے آئیں، قریب قریب تشریف لے آئیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے قدم عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، کھانے پینے کی نعمتیں عطا فرمائی، پہننے اوڑھنے کے لباس اور بستر عطا فرمائے، لیکن علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی نعمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا فرمایا، اور جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی وہ کبھی نہ کبھی زحمت بن جاتی ہیں۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اگر فرما بردار ہو، اگر یہی بیٹا نافرمان ہو تو زحمت بن جاتا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، نافرمان ہو زحمت بن جاتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ بڑی مبارک گھڑی تھی، وہ بڑی مبارک ساعت تھی کہ جب اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اور جب پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے وقت معجزات کا ظہور ہوا۔ ایران کا وہ آتش کدہ جو ہزاروں سال سے آگ سے دہک رہا تھا، لوگ اس کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، آتش پرست اس کی پوجا کر رہے تھے، لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس مبارک ولادت کے وقت وہ آتش کدہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیسر و کسرا کے بڑے بڑے محلات جو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے مضبوط ترین پتھر لگے ہوئے ہیں، بڑی مضبوط ترین عمارت ہے، لیکن جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو اس کیسر و کسرا کے محلات میں دراڑ پڑ گئی۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا۔ خصائص الکبریٰ شریف امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو جمع کیا گیا۔ ایک مرتبہ میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان جلوہ افروز تھے، رات کا وقت ہو گیا۔ جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زیارت فرماتے تو اس قدر محب زیارت ہو جاتے کہ کسی اور چیز کا ہوش نہ رہتا، بس تکتے جاتے، زیارت فرماتے جاتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشادات فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اتنے محب ہو جاتے، اتنے محب ہو جاتے کہ پرندے آ کر آپ کے سروں پر بیٹھ جاتے۔ اب ایک مرتبہ میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جاری تھے، رات کا وقت ہو گیا، بجلی نہ تھی، اسٹریٹ لائٹس محلے میں نہ تھی۔ جب رات کا وقت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات کا اندھیرا ہے، چاندنی رات نہیں، گھروں کو کس طرح جائے؟ یقین جانیے، قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ید غیبہ کا معجزہ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل مبارک میں اپنا دست کرم لیتے، ہاتھ لیتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، آپ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ لیکن میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چھڑی لے کر آؤ۔ جب چھڑی پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی، میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست کرم اس چھڑی پہ پھیرا تو وہ چھڑی ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑھ کے معجزہ میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جس چھڑی پر دست کرم لگ گیا وہ چھڑی روشن ہو گئی۔ اب ایک صحابی رسول اس چھڑی کو لے کر آگے جاتے ہیں اور پیچھے باقی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اس روشنی میں چلتے ہیں۔ آگے جا کر کسی کو دائیں جانا تھا، کسی کو بائیں جانا تھا، کسی کو اسٹیٹ جانا تھا، اب کیا کریں؟ قربان جائیے صحابی رسول کے عقیدے کے اوپر، آپ کی محبت کے اوپر، آپ کی عقیدت کے اوپر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 2 چھڑیاں اور لائی جائیں۔ جب چھڑیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھڑی سے کہ جو ٹیوب لائٹ کی طرح روشن تھی دوسری چھڑی کو لگایا تو یہ دوسری چھڑی بھی ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی. اس طرح ٹیوب لائٹس بنتی چلی گئی اور صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے گھروں کو تشریف لے گئے. تو جو معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے ان تمام معجزات سے بڑھ کر پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے. حاتم طائی بڑا سخی دل تھا. اس کی سخاوت بڑی مشہور ہے. اس کے محل کے 7 یا 8 دروازے تھے. تو ان 8 دروازوں پر یا 7 دروازوں پر کوئی سائل آتا تو اس کو عطا کیا جاتا. ایک دروازے پر آتا تو عطا کیا جاتا. وہی سائل جب دوبارہ دوسرے دروازے پر آتا عطا کیا جاتا. تیسرے دروازے پر آتا عطا کیا جاتا. تو بڑی سخاوت اس کی مشہور تھی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس کے پاس اس کے محل میں دور دراز سے اس کے کچھ مہمان آئے اور وہ مہمان ایک حاجت لے کر آئے. اس کے پاس ایک بڑا قیمتی گھوڑا تھا, اعلیٰ نسل کا تھا. تمام گھوڑوں میں سب سے زیادہ افضل اس کے نزدیک وہی گھوڑا تھا. مہمان رات کو اس کے مہمان خانے میں رکے. اس نے مہمانوں کی بڑی خدمت کی, بڑی ضیافت کی, بڑا کھلایا, بڑا پلایا. جب صبح ہوئی تو مہمانوں نے کہا کہ حضور ایک عرض لے کر آئے. کہا حکم, ارشاد فرمائیے. مہمان کہنے لگے ہم چاہتے تھے کہ آپ کے پاس جو سب سے اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے وہ گھوڑا آپ ہمیں بیچ لیجیے. حاتم طائی نے کہا کہ یہ بات کہنے میں آپ نے دیر کر دی. کہا حضور کیوں؟ کہا رات کو میں نے آپ کی ضیافت کے لیے, آپ کی مہمان نوازی کے لیے وہی گھوڑا ذبح کیا ہے جس کا گوشت آپ نے کھایا. تو کسی نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک عیسائی لڑکی نے سوال کیا کہ حاتم طائی تو اتنا بڑا بادشاہ تھا, اتنا بڑا سخی تھا, اس کے اگر ہر دروازے پہ سائل آتا, ہر دروازے سے سائل کو عطا کیا جاتا, تو اپنے نبی کی شان بیان کیجیے کہ آپ کے نبی کی سخاوت کیا تھی. تو جواب دینے والے نے بڑا پیارا جواب دیا, بڑا محبت بھرا جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ جب حاتم طائی کی بارگاہ میں کوئی آدمی آتا, کوئی سائل آتا تو پہلے دروازے سے اتنا ملتا کہ تشنگی رہ جاتی, حاجت پوری نہ ہوتی, تبھی تو دوسرے دروازے پہ جاتا تھا. اور جب دوسرے دروازے سے عطا کیا جاتا تو اتنا ملتا کہ حاجت پوری نہ ہوتی تو تیسرے دروازے پہ جاتا تھا. لیکن اگر میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی آتا تو اس کو اتنا عطا کیا جاتا, اتنا عطا کیا جاتا کہ آئندہ زندگی میں کبھی اس کو مانگنے کی نوبت نہ آتی, بلکہ وہ دینے والا بن جاتا. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. ارے دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی. اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رب ہے موتی یہ ہے قاسم. ارے رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں, پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. اور سچی بات سکھاتے یہ ہیں, اور سیدھا رستہ چلاتے یہ ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اگر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا, کوئی مانگنے والا آتا, تو اس کو بکریوں کا پورا ریوڑ عطا کر دیا جاتا. وہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بکریاں, ارشاد ہوتا لے جائے.
اب وہ دوسروں کو بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عالم تھا۔ ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا، ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے سے روزے میں ایک ایسا فعل ہو گیا کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ارشاد فرمائیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کرنے لگا حضور اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ارشاد فرمایا کہ متواتر پے در پہ 60 روزے رکھ لو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مشکل ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کھجوروں کا نذرانہ پیش کیا۔ میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کر تصدق کر دو، صدقہ کر دو، لوگوں کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مسکینوں میں بانٹ دو، یتیموں میں بانٹ دو، جہاں چاہے بانٹ دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بڑا یتیم، مطلب مجھ سے بڑا مسکین کون ہوگا؟ تو لہٰذا اگر آپ حکم فرمائے تو میں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے لے جاؤں۔ ارشاد فرمایا جاؤ اپنے لیے ہی لے جاؤ۔ تو یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، یعنی جھولے میں۔ جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جھولے میں جلوہ فرما ہوتے تو سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا ہے توڑا نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ الحمدللہ ہمارے درمیان اللہ والی مسجد کے خطیب و امام حاجی مفتی محمد افضل قادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لے آئے ہیں۔ میرے استادوں میں سے بھی ہیں، میں نے مفتی صاحب سے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت وسعت عطا فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں یہ جشن رکھا۔ ہمارے کاظم رضا بھائی، احمد رضا بھائی، حاجی عرفان اتاری، انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے کہ جب یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ان کو اچھی بات سکھاتے ہیں کہ بیٹا پانی اس طرح پیا جاتا ہے، بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ماں باپ سے اس طرح بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب 14 اگست آتی ہے تو ہم اپنے گھروں پر ہرے جھنڈے لگاتے ہیں جس پہ چاند چارہ بنا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو، اپنے محلوں کو سجاتے ہیں۔ تو ہم ان کو یہ لیسن دیتے ہیں، یہ سبق دیتے ہیں کہ بیٹا 14 اگست 1947 کو پاکستان ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے قربانیاں پیش کی تھی، یہ عظیم دن ہے۔ تو اسی طرح جب جشن ولادت کا موقع آتا ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک گھڑیاں آتی ہیں، تو ہم اپنے محلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو اس لیے سجاتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ 12 ربیع النور شریف، ارے یہ کوئی معمولی دن نہیں،
یہ کوئی معمولی دن نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ اگر یہ دن نہ ہوتا تو یہ تمام دن نہ ہوتے، اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو یہ تمام مہینے نہ ہوتے، اگر یہ سال نہ ہوتا یہ تمام سال نہ ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن، اس مبارک مہینے میں 12 ربیع النور شریف کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرمایا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے بڑھ کے مبارک ساعت کیا ہوگا، اس سے بڑھ کے مبارک گھڑیاں کیا ہوگی؟ اور جو ولادت مصطفیٰ مناتا ہے، جو اپنے گھر میں میلاد شریف کی محفل کراتا ہے، جو اپنے محلے میں کراتا ہے، جو اپنے گلی کوچوں میں کراتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تمام مکاتب فکر کے لوگ آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں، جس محلے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس ملک میں میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے، اس ملک کے اندر، اس محلے کے اندر، اس شہر کے اندر، اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی امن و سلامتی عطا فرماتا ہے، خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اپنے تو اپنے، اگر پرائیوں نے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، سیاہ ستہ کی حدیث پاک روایت کہ جب میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو ثویبہ ابو لہب کی ایک لونڈی وہ دوڑتی ہوئی گئی اور کہنے لگی اے ابو لہب تجھے مبارک ہو، بھتیجے کی ولادت ہوئی۔ تو ابو لہب نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کر دیا، اپنی انگلی کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ تو اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا گزری، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا حال تو بہت برا ہے، حال بہت برا ہے، لیکن میں نے اپنی انگلی سے ثویبہ کو آزاد کیا تھا، لہذا پیاس کی شدت کے وقت مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، پیاس کی شدت کے وقت مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے۔ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بدبخت کو، جب ایک کافر کو قبر میں جانے کے بعد فائدہ ہو سکتا ہے صرف اس بات کا کہ اس نے اس انگلی سے ثویبہ کو آزاد کیا، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، جب ایک اہل ایمان، ایک سچا پکا مسلمان، ایک عاشق رسول، ایک غلامی رسول جب سرکار کی ولادت کی خوشی میں اپنے پاس سے پیسے نکال کے خرچ کرے گا، من میں وہی چلے ہیں جو آپ نے آپ کی بارگاہ میں نظر کیا، تو وہاں پر دلوں کا حال دیکھا جاتا ہے، وہاں پر آپ کی دولت، آپ کی شہرت، آپ کا مال نہیں دیکھا جاتا، سرکار کی بارگاہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں، کون سے دل سے آپ آقا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو جتنی استطاعت رب نے دی، اگر مٹھائی بانٹنے کی استطاعت ہے تو سرکار کی بارگاہ میں مٹھائی نظر کیجئے، اگر 12 جھنڈے اپنے گھروں پر لگا سکتے ہیں تو لگا لیجئے، اگر اپنے گھر کو کمکموں سے سجا سکتے ہیں سجا لیجئے۔ یہ جھنڈا لگانا جبریل امین علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج پوچھتے ہیں کچھ لوگ کہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ جب ہم اپنے ملک کا جھنڈا لگاتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، اس لیے لگاتے ہیں کہ ملک سے محبت کرتے ہیں، اور جشن ولادت پہ جھنڈے اس لیے لگاتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔
آپ کی ولادت کی خوشی میں، میلاد منانے کی خوشی میں جھنڈے لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، محفلوں کو سجاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ عید ربیع النور شریف کی جو عید ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو وہ دونوں عیدیں بھی نہ ہوتی، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ یہ تو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں دونوں عیدیں عطا کی گئی ہیں۔ تو کون کون اسلامی بھائی نیت کرتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر کو سجاؤں گا؟ انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق سرکار کی بارگاہ میں 12 ربیع النور شریف کو کچھ نہ کچھ نظر کروں گا۔ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، شیخ طریقت امیر اہل سنت کچھ ارشادات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جلوس میلاد میں جب آپ شرکت کریں، لنگر کریں، تو لوگوں کے ہاتھوں میں تھیلیوں کو پھینکیں نہیں۔ اگر آپ پھینکیں گے وہ رزق نیچے تشریف لے جائے گا، اس کی بے حرمتی ہوگی، اس کی بے قدری ہوگی، اس کی قدر کیجیے، لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے تاکہ وہ اس کا مطلب ضیاء نہ ہو، ضائع نہ ہو، وہ لوگوں کو مل جائے، لوگ اس کو کھا سکیں، لوگ آپ کے دیے ہوئے شربت کو پی سکیں، لوگ آپ کی نظر و نیاز کو اہتمام کے ساتھ کھائیں پیئیں، اس چیز کا اہتمام کیجیے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی الحمدللہ ملا آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ملا۔ اس مدنی ماحول نے ہمیں بہت کچھ دیا، بے نمازیوں کا نمازی بنا دیا، جو لوگ سنتوں سے دور تھے وہ سنتوں سے محبت کرنے والے بنے گئے۔ ایک پاکستان کا بہت بڑا مطلب ایک بڑے شہر کا ڈاکو کا لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، ڈاکے ڈالا کرتا تھا، منشیات بیچا کرتا تھا، خود بھی منشیات کا استعمال کیا کرتا تھا، بارہا جیل جا چکا تھا، بڑی ماں تھی، باپ تھا نہیں، ماں آپ سمجھاتی تھی کہ بیٹا یہ کیا کرتا ہے، تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو ان چکروں سے باز آ جا، نیک بن جا۔ لیکن یہ نیک راستے کی طرف نہیں آتا تھا۔ اب جب جیل گیا اور جیل سے واپس چھوٹ کر آیا تو ماں نے کیا دیکھا کہ جو بیٹا کبھی جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا، اذان مغرب ہوئی تو مسجد کی طرف جانے لگا۔ ماں حیران ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی کہ آج میرے بچے میں یہ مدنی انقلاب کیسے برپا ہو گیا۔ نماز پڑھ کر آیا، کہنے لگا ماں بہت تنگ کیا، بڑا دل دکھایا، معاف فرما دیجیے۔ ماں سے رو رو کے معافی مانگنے لگا۔ عشاء کی نماز پڑھنے گیا، عشاء کے بعد آ کے گھر میں سو گیا۔ جب رات ہوئی تو ماں دیکھتی ہے بیٹا بستر پہ نہیں ہے، سوچنے لگی شاید پرانے دھندے پہ نکل گئے، شاید پرانے دھندے پہ نکل گیا۔ ماں دکھیاری ماں کہتی ہے کہ دل بڑا دکھا، دکھتے ہوئے دل کے ساتھ جب صحن میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں، میرا وہ نافرمان بیٹا جو کہ بے نمازی تھا، جو سنتوں سے دور تھا، جو جمعہ کی نماز پڑھنے تک نہ جاتا تھا، وہ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی طلب کر رہا تھا۔ ماں نے اپنے لال کو، اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا لیا اور پوچھا بیٹا کیا وجہ ہے، جیل تو بہت بار گئے لیکن ایسا انقلاب نہیں آیا، لیکن اس مرتبہ جب جیل گئے تو نیک بن گئے، پرہیزگار بن گئے، تہجد گزار بن گئے، نمازی بن گئے، سنتوں کے آئینہ دار بن گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بیٹا رونے لگا، کہنے لگا ماں جب اس مرتبہ جیل گیا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے میرا مدنی ذہن بن گیا اور میں نے نیک بننے کی ٹھان لی۔ نور کی برسات، نور کی برسات۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو جب دعوت اسلامی والوں کی مدنی صحبت نصیب ہوگی تو نیک بننے کا ذہن بن جائے گا، نمازی بننے کا ذہن مل جائے گا، سنتوں کو اپنانے کا ذہن مل جائے گا اور وہ سنتیں سیکھنے اور سکھانے والا بن جائے گا جو مدنی ماحول کے قریب آئے گا۔ تو الحمدللہ فرسٹ ربیع النور شریف سے لے کے 12 ربیع النور شریف تک روزانہ تقریباً 9:30 بجے امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں مدنی چینل کی سہولت ہے
تو جب جب موقع ملے مدنی چینل دیکھیے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرمائیے. اس مدنی مذاکرے کی برکت سے آپ کے اور میرے گھر میں مدنی ماحول بنے گا اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. یاد رکھیے ہم دعا تو مانگتے ہیں اللہم رب زدنی علما، اے اللہ پلیز انکریز مائی نالج، اے اللہ میری علم میں اضافہ فرما، لیکن اس کے لیے کوشش تقدو نہیں کرتے. تو اس کے لیے کوشش کرنے کا ذریعہ آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسائل پڑھیے. ماہنامہ فیضان مدینہ الحمدللہ ہر مہینے آتا ہے. ہر مہینے کے حساب سے اس میں فضائل و برکات لکھے ہوتے ہیں. محرم میں کیا کرنا چاہیے ہمیں، ربیع النور شریف میں کیا کرنا چاہیے، کیا کیا فضائل و برکات ہیں. تو یہ سیکھنے کی کوشش کیجیے. دعوت اسلامی یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے اندر کا انسان کیسے جاگے گا. ہم سچے اور پکے عاشق رسول کب بنے گے. چھوٹے چھوٹے مدنی ملوں کا مدنی چینل بھی شروع ہو چکا ہے. اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دیجیے، انہیں بھی مدنی چینل دکھائیے. آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے. یقین جانیے کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ فالو کرتا ہے. ایک ٹیچر تھے، وہ ٹیچر سگریٹ نہیں پیتے تھے، لیکن جب بچہ اپنے گھر گیا تو وہ اس طرح سگریٹ کے اسٹائل ماننے لگا. تو اس کی ماں نے ایک چٹھی لکھی ٹیچر کو کہ میرا بچہ آپ کے پاس پڑھنے آتا ہے، اس کے والد سگریٹ نہیں پیتے، ہمارے گھر میں کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے اس طرح سگریٹ کے اسٹائل مارتا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. تو ٹیچر نے جب وہ چٹھی پڑھی تو ٹیچر سوچنے لگے اور کہنے لگے سگریٹ تو میں بھی نہیں پیتا، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنی جیب سے میں قلم کو نکالتا ہوں، پین کو نکالتا ہوں، منہ میں لگاتا ہوں، اس طرح نکالتا ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بچے وہی فالو کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ہم سنتوں پہ عمل کریں. ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں. ہو سکے ربیع النور شریف آ رہی ہے، اپنے نئے کپڑے بنوائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں نیا امامہ، نئی ٹوپی، نئی چپل، نیا قلم، نئی گھڑی، جو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں نئی، اس لیے کہ عید آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ زور سے بولے کیا آ رہی ہے؟ عید آ رہی ہے، بلکہ عیدوں کی بھی عید آ رہی ہے. عید آ رہی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کون کون تیاری کرے گا یہ عید منانے؟ تمام اسلامی بھائی تیاری کریں گے. لیکن مدنی منوں میں زیادہ جذبہ ہے، یہ زیادہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، اور جو پیچھے اسلامی بھائی ہیں وہ ذرا مسکرا رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں. تو آپ بھی بولیں کہ انشاءاللہ ہم بھی عید منائیں گے اور اپنے گھر میں اس کا اہتمام کریں گے. کیوں؟ اس لیے کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.